بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. عن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دین کی نسبت سے آپ کے سامنے آنے کا موقع ملا. دعا کریں اللہ تعالیٰ مفید بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی یہ پورا پروگرام ہوا اور ہو رہا ہے اللہ اس کو ہم سب کے لیے نافع بنائے اور ہدایت کا ذریعہ بنائے. حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب دامت برکاتہم کا بیان آپ نے سنا. انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے مخصوص اور معتبر اور مقبول انداز میں آپ سے خطاب فرمایا اور اس سے پہلے بھی شاید کسی عالم نے بیان کیا ہوگا، میرا اندازہ ہے. اب مجھے حکم ہے تو میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم اللہ کی توفیق سے سب مسلمان ہیں. آپس میں ہمارے جو بھی معاملات ہو ایک بات پر سب کا اتفاق ہے، بلکہ جو مجمع ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں، ساری دنیا کے مسلمان وہ جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی اختلاف نہیں ایک مسئلے میں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ سب کو جنت میں جانا ہے. کیا خیال ہے کوئی اس سے اختلاف کرنے والا؟ ہر آدمی کی خواہش اور تمنا ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو بھیج دے، دعا بھی ہے. یہ جنت میں جانے کی جو تمنا ہے یہ غلط نہیں ہے، صحیح تمنا ہے، اور یہ ہماری فطری تمنا ہے. نیچرل ہے یہ کہ ہم جنت کی تمنا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اصل وطن ہی جنت ہے. باپ دادا جہاں پیدا ہوئے وہی تو وطن ہوتا ہے نا اصلی. مجھے بتایا گیا کہ یہاں مختلف علاقوں کے لوگ رہتے ہیں ہندوستان کے. بجنور کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، مہاراشٹر کے ہیں اور کہاں کے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا وطن کیا ہے تو وہی وطن بتائیں گے جو والد کا اور دادا کا وطن ہے، چاہے یہاں 50 سال سے رہ رہے ہیں. تو جنت میں ہمارے باپ کو پیدا کیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، لہذا جنت ہمارا وطن ہے. اور ہمیں اگر یہ شوق ہے کہ ہم جنت میں جائیں تو بالکل صحیح ہے. ہمارے پاس تو یہ بات قرآن و حدیث سے آئی ہے. قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہاں پیدا کیا اور وہاں رکھا کچھ بھی
بعد میں اللہ کی حکمت تھی، ایک غلطی ہوئی اور یہاں بھیج دیا گیا۔ لیکن ہمارے زمانے میں یہ جو ہمارا سائنس کا زمانہ ہے، اس میں سائنسدانوں نے اپنے طور سے ریسرچ کر کے یہی بات کہی ہے۔ ایک سائنسدان ابھی شاید ہے یا انتقال ہو گیا، قریب کے لیے ایلس سلور، آپ لوگ جانتے ہوں گے، ڈاکٹر ایلس سلور، جنہوں نے زمین کے بارے میں ریسرچ کی ہے۔ وہ ملحد ہے، ایتھسٹ ہیں، مذہب کو اور خدا کو نہیں مانتے، مگر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے زمین کا اور انسان کا مطالعہ کیا، زمین کی تمام چیزوں کو دیکھا اور انسان کے مزاج کو دیکھا، تو میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انسان اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مزاج تو بڑا نازک ہے، زمین کی کوئی چیز اس کے مزاج کو سوٹ نہیں کرتی، نہ موسم نہ غذائیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے، وہ کہہ رہا ہے سائنسدان جو ملحد ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، مذہب کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان کسی دوسرے سیارے کا رہنے والا ہے، جہاں کی ساری چیزیں اس کے نازک مزاج کے موافق تھی، وہاں اس سے کوئی غلطی ہوئی اور وہاں کوئی طاقت تھی، اس طاقت نے اس کو واضح اپینٹ کیا۔ اچھا، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کی تفصیل لکھی ہے باقاعدہ اس میں۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کے موسم کو دیکھو، جتنے بھی دنیا میں انسان کے علاوہ جاندار رہتے ہیں، ان سب کو زمین کے موسم بھی موافق آتے ہیں اور غذائیں بھی۔ بھائی جانوروں میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا کہ وہ بیچارے سردی کے کپڑے بنا رہے ہوں یا گرمی کے لیے کولر اور فریج کا اے سی کا انتظام کر رہے ہوں، جیسا موسم آتا ہے ویسا وہ جھیل لیتے ہیں، کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا۔ دھوپ میں کھڑا ہونا ہوتا ہے تو ان کی کھال خراب نہیں ہوتی، بارش میں بھیگ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سارے موسم چل جاتے ہیں۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اگر سردی ہو تو اسے گرمی کا انتظام چاہیے، گرمی ہو تو اسے ٹھنڈک کا انتظام چاہیے، یہ بارش میں نہیں دیر تک رہ سکتا، یہ دھوپ میں کھڑا نہیں رہ سکتا، ساری چیزیں اس کو موافق نہیں آتی۔ یہ تو موسم کا معاملہ ہے۔ اور غذاؤں کی بات یہ ہے کہ جانور جو کچھ پیدا ہوتا ہے، جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے کھا لیتے ہیں۔ پتے کھانے والے جانور پتے ڈائریکٹ کھا لیتے ہیں، بس۔ اناج دانا کھانے والے جانور دانے کو اسی طرح کھا لیتے ہیں۔ گوشت کھانے والے جانور گوشت کو اسی طرح کھا لیتے ہیں جیسے پیدا ہوا ہے۔ مگر یہ جو انسان ہے، گوشت کھائے گا تو اس کو دھوئے گا، کاٹے گا، اس میں مسالے ڈالے گا، اپنا ذائقہ اپنے حساب سے بنائے گا، اٹھائے گا۔ پتا یا سبزی کھانی ہے تو اس کو بھی اسی طرح کاٹ کے اپنے ذائقے کے مطابق بنا کے پکا کے کھائے گا۔ اناج کھائے گا تو اس کو پیسے گا یا ابالے گا اور اس کو پھر اپنے ذائقے کے مطابق بنا کے کھائے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بہت نازک مزاج مخلوق ہے، یہ زمین اس کے مزاج کی چیز نہیں ہے، لہذا یہ کہیں اور کا رہنے والا ہے، وہ کوئی الگ سیارہ ہوگا دور، جہاں کا مزاج، جہاں کا موسم، جہاں کی غذائیں اس کو موافق آتی ہوں گی، وہاں اس سے کوئی غلطی ہوئی، وہاں کوئی طاقت تھی جس نے اسے اس کو اٹھا کر وہاں سے آتے کیا۔ میں نے یہ مضمون سارے کا سارا اخبار میں پڑھا چند سال پہلے، جیسے ہی پڑھا تو قرآن کریم کی آیت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی نعمت سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا، إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ جنت میں آپ کو یہ نعمت حاصل ہے کہ نہ یہاں بھوک کا مسئلہ ہے، نہ پیاس کا مسئلہ ہے، نہ دھوپ کا مسئلہ ہے، نہ لباس کا مسئلہ ہے،
سارے مسئلے حل ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ قرآن کی تصدیق کس طرح ہوتی ہے دنیا میں، جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، وہ سر جھکاتی جا رہی ہے مذہب کے دروازے پر، اسلام کے دروازے پر۔ زمانہ جتنا بڑھا ہے آگے، حقیقتیں جس قدر کھلی ہیں، تمہاری عظمت فزوں ہوئی ہے، میرے یقین کو جلا ملا ہے۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اصلی وطن ہے۔ اب بہت آسان ہے یہ بات سمجھنا کہ جنت میں یوں ہی چلے جائیں، دنیا میں جو چاہے کریں اور جنت میں پہنچ جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہونا ہوتا تو یہاں بھیجے کیوں جاتا؟ وہی رکھتے نا۔ پھر اللہ نے جنت میں پیدا کیا تھا تو جنت سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہی رکھتے ہمیں، لیکن نکالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اب تم دنیا میں رہ کر یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم جنت میں رہنے کے لائق ہو۔ یہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ اللہ نے بتا دیا۔ اللہ نے اس کے لیے بنیادی طور پر تو ایمان کو شرط قرار دیا۔ ایمان لے کر آؤ گے تو جنت ملے گی، ایمان نہیں ہوگا تو جنت نہیں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ اور ایمان کے بعد کچھ کام ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے، غلط کاموں سے بچنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں۔ اگر یہ کام صحیح کر کے آؤ گے اور کوئی تمہارے ساتھ گندگی لگی ہوئی نہیں ہوگی برائیوں کی اور گناہوں کی، تو سیدھے جنت میں بھیج دیں گے تمہیں۔ اور اگر کچھ گندگی لگا کر لاؤ گے اور پاک ہو کر نہیں آؤ گے، توبہ کے ذریعے جو پاکی ہوتی ہے، پاک ہو کر نہیں آؤ گے، تو دیکھو جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، پاک جگہ ہے۔ ہم تمہیں جنت میں بلائیں گے تو اس لیے کہ تم ایمان والے ہو، مگر ذرا صاف ستھرا کر کے بلائیں گے۔ اب یہ بھی میں بتاؤں کہ صاف ستھرا کرنے کے لیے کہاں بھیجا جائے گا؟ ظاہر کوئی مذاق نہیں ہے، اس کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ جہنم میں جانے کا ہم میں سے کوئی تصور نہیں کر سکتا، اللہ ہمیں بچائے۔ جہنم کے قریب سے گزرنے کی بھی ہماری ہمت نہیں ہے۔ لہذا اب یہ بات طے ہوئی کہ جانا تو ہے جنت میں، اور جنت میں جانے کی شرط ہے کہ ایمان صحیح ہو اور اعمال صحیح ہو۔ ان دونوں کاموں پر ہمیں محنت کرنی ہے۔ ایمان صحیح ہونے کا مسئلہ بنیادی ہے۔ ایمان صحیح ہونے کی بنیادوں میں اگر خلاصہ کیا جائے جو قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے تو وہ ہے اللہ پر ایمان، نبیوں پر اور رسول پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ باقی ساری تفصیلات اسی کے اندر آتی ہیں۔ سورہ فاتحہ آپ سب پڑھتے ہیں نا، اس میں یہی باتیں ہیں۔ اللہ کی تعریف ہے، اللہ پر ایمان، قیامت کا تذکرہ ہے، آخرت پر ایمان، اور جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا اور میں سر فہرست انبیاء علیہ السلام ہیں تو نبوت اور رسالت پر ایمان۔ لیکن ان تینوں عقیدوں کے بارے میں ہمیں ظاہر ہے کہ یہ عقیدے ہمارے اپنے گھر کے نہیں ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں۔ لہذا ان بنیادی عقیدوں کو اس طرح ماننا پڑے گا جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں، تب ایمان معتبر ہوگا، تب وہ ایمان ہوگا جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے بارے میں ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجھی نہیں ہے، اللہ کے والدین نہیں ہیں، اللہ کے اولاد نہیں ہے، اللہ کے بیوی نہیں ہے، اللہ کا کوئی وزیر و مشیر نہیں ہے، اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے،
اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے، اللہ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اسی کے ساتھ یہ یقین رکھنا ہوگا